अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, समझ नहीं आ रही कि दुनिया को कुछ हो गया है या हमारे सोचने समझने की सलाहियत कहीं और चली गई है। पूरी दुनिया की जब खबरें देखते हैं तो समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। अमेरिका की कुछ खबरें इस तरह की हैं, अब यकीन माने आपको बताएंगे तो परेशान ही हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा था, अपनी सुप्रीम कोर्ट पे निकाल दिया पूरी दुनिया के ऊपर। 10% टैरिफ का आपको बता दिया था, लेकिन ये 10% नहीं रहा। मजीद वो कुछ करने जा रहा है, ये आपको बताएंगे कि ये क्या होगा। उसने उसने तकरीबन अपनी पॉलिसी बता दी है। और उसके बाद क्या ये तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी बनने जा रहा है? तकरीबन ऐसा लग ही रहा है कि ये भी होने ही जा रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर कुछ ऐसा होने लगा है कि जो हरकतें मोदी करता था, लगता है वही डोनाल्ड ट्रंप करने वाला है। बड़ी ही एक खतरनाक स्टोरी है, ये भी जानिएगा आज ही के प्रोग्राम में। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान के मुतालिक बहुत दफ़ा हमने बात की अपने वीलॉग्स में कि हम एक गरीब मुल्क है, हमें किफ़ायत शारी करनी चाहिए। और उसके साथ ही ये खबर हमारे पास आती है पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से। वो एक अलार्मिंग खबर है कि पाकिस्तान के कर्ज़ कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो अय्याशियां हैं वो वैसे ही जारी हैं। इन्हें कौन कंट्रोल करेगा, ये भी आज ही डिस्कस करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी, सोहेल आफरीदी साहब ने एक बात बहुत अच्छी की। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो तनकीद होती है वो बेशक करें, लेकिन जहां जिस पे होती है उस पे भी करें। यहां तक बात बिल्कुल ठीक थी। वो बात कर रहे थे मरियम नवाज की, लेकिन उसके बाद उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी नवाज शरीफ साहब के साथ। ये बदतमीजी क्या थी आपको ये भी बताएंगे। और उसके बाद आपको ये बताएंगे जी कि बुशरा बीबी की बहन दुबई में क्या करती हैं। ये हम नहीं कह रहे, बड़ी एक अजीब सी बात है, इवन के मतलब ये कह सकते हैं बिलो दी बेल्ट बात है, लेकिन ये हमने नहीं की। लेकिन बहरहाल जिसने की है वो पीटीआई का ही बंदा है। वो आपको बताएंगे जी कि ये क्या स्टोरी है। फिर आपको ये बताएंगे, अब तक इमरान खान साहब कुर्बानियां मांगते थे अपने लोगों से। उन्हें कहा करते थे कि मेरे लिए आप ये करें या कौम के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब उसी कौम ने जिसे उन्होंने ट्रेंड किया था, उन्होंने इमरान खान साहब से जान की कुर्बानी मांगनी शुरू कर दी है। ये पूरी एक वीडियो है, और ये वीडियो ऐसे नहीं है, अलीमा खान के साथ खड़े होकर किसी ने वीडियो बना दी है। और इस वक्त नेटवर्क जो है आपका एक्स जो है उसके ऊपर ये वीडियो छाई हुई है, और सब ये सवाल कर रहे हैं कि यही ट्रेनिंग थी ना, चलें अब जो ये मांग रहे हैं इन्हें दीजिएगा जरा। और फिर आपको ये बताएंगे एक और खबर, अलीमा खान ने पार्टी पे कब्जे करने की कोशिश की। ये भी पीटीआई के ही एक बंदे ने बताया है कि बैरिस्टर गौर से दस्तखत ले लेने थे, बुला लिया गया था कि आओ यहां पे दस्तखत करो, अब यहां से आगे जो चेयरमैनशिप है वो मेरे पास होगी। ये क्या स्टोरी है ये भी जानिएगा। ये होगा जी आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव तो रहेगा। लेकिन आखिर में आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता चलूं कि 1 मिलियन के हम बहुत करीब हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और जावेद चौधरी साहब के कॉलम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो JavedCH.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अपना पहला टॉपिक जो हम आगाज करने जा रहे हैं जिससे, वो है जी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया की ऐसी तैसी फेरी हुई है, ये क्या होने जा रहा है? अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसके पास एक ही हथकंडा था कि जिससे उसने पूरी दुनिया को आगे लगाया हो, तो बल्कि एक ही डंडा था। और वो डंडा था टैरिफ का। क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्टर दुनिया में इस वक्त कोई है तो अमेरिका है। ठीक है। यानी अगर चाइना के अंदर सुई भी बनती है तो बराह रास्त जो है ना वो अमेरिका के पास जाती है, और अमेरिका उसका सबसे बड़ा बायर है। मतलब आप आईफोन देख लो, आईफोन सबसे ज़्यादा चाइना में बनते थे और वहाँ से अमेरिका इंपोर्ट होते थे, और उसके बाद इंडिया में बनते थे और वहाँ से अमेरिका इंपोर्ट होते थे, और वहाँ से फिर पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भी होते थे। तो आप कोई चीज़ भी देख लो, आप मर्सिडीज गाड़ी से लेके आप बड़े जहाज़ों के पुर्जों तक देख लो, या फिर उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा डिफेंस की चीज़ें हैं या फिर फार्मास्यूटिकल की चीज़ें हैं। दुनिया में कोई चीज़ भी ले लो, दुनिया के किसी कोने में बनती है तो अल्टीमेटली उसकी जो मार्केट होती है वो अमेरिका होती है। ठीक है। अब अमेरिका ज़ाहिर है इतना बड़ा इंपोर्टर है, और उसने अगर टैरिफ लगा दिया है तो पूरी दुनिया को उसने स्क्वीज करके रख दिया। उसने अपने घुटनों के नीचे सबको ले आया, और गर्दन के ऊपर घुटना रख दिया उसने। और डोनाल्ड ट्रंप जो था इसके ऊपर खेल रहा था, और यही उसके पास सबसे बड़ा हथियार था जो उसने इस्तेमाल किया, ओपनली इस्तेमाल किया, ब्लंटली इसको इस्तेमाल किया। पाकिस्तान इंडिया की जंग में भी यही किया। हर जगह पे इस्तेमाल किया उसने कहा जी क्योंकि आप हमसे डॉलर कमाते हैं और हम ही को आप म्यू म्यू करते हैं, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक। तो उसने दुनिया को करसीदा दिया। ठीक। और उससे ये हो गया कि पूरी दुनिया सहम गई कि हाँ। अब देखे ना, ये मसलन जिसको बुला लेता था उसको कहता था चल भी कट मेरे डॉलर, और तू जो मेरे डॉलर लेके फिर रहा है, और साथ साथ तुमने टांग के ऊपर टांग चढ़ाई हुई मेरे सामने बैठ के, और तेरी ऐसी तैसी। मसलन आप देख लो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ जो किया यही ना, उसने कहा ज़ेलेंस्की की तबाही फेर दी। ज़ेलेंस्की, उसने कहा कि पैसे मुझसे लेते हो और फिर आंखें भी मुझे दिखा रहे हो, तुम हो कौन? और पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया उसने। फिर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट था उसके साथ उसने क्या किया? उसने यही किया ना।
اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں چائنا کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ، ایون اس نے نیتن یاہو کو کھڑکا دیا تھا. دیکھا نا، یہ اس نے کہا کہ ہو کون تم جو حملہ کرنے والے سارے میری مرضی کے بغیر. ایک بار گالی دے دی. گالی دے دی، ہیلی کاپٹر کے سامنے کھڑے ہو کے چڑھتے چڑھتے گالی دے دی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں فرانس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، پھر اب یو کے پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے خبردار ماریشس کو اگر تم نے یہ آئی لینڈز واپس کیے، یعنی اس کو یہ تک کہہ دیا کہ آئی لینڈ تیرا ہے، واپس بھی تو نے کرنا، لیکن خبردار جو تو نے کیا سارا. اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ گرین لینڈ کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا ہے. کینیڈا کے اوپر اس نے کہا جی اب کینیڈا کے اندر البرٹا جو ہے نا ایک اسٹیٹ، سب سے زیادہ تیل جو ہے البرٹا سے نکلتا ہے. اچھا. وہاں پہ اس نے ایک ایسا کام کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ریفرینڈم کی بنیاد رکھ دی کہ البرٹا یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں ریفرینڈم کروانا ہے، ہم الگ ہونا چاہتے ہیں کینیڈا سے، اور یہ سارے کا سارا امریکن سپانسرڈ ہے کہ الگ کر دیں اس کو، نیا ملک بنا دیں. اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ 51th جو میری اسٹیٹ ہے وہ کینیڈا بن جائے. کینیڈا ہے. تو اس ٹائپ کا ظاہر ہے اس کے پاس ایک ہی ہتھ کنڈا تھا، ایک ہی اس کے پاس ہتھیار تھا، وہ ٹیرف تھا. جو ملک اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اس کے اوپر ٹیرف لگا دیتا تھا. وہ کہتا تھا میں 200% لگا دوں گا، چلو کر لو جو کرنا ہے. اب وہ سپریم کورٹ آف یو ایس اے جو ہے اس نے اس کو ریورس کر دیا، اس نے یہ چھڑی اس کے ہاتھ سے چھین لی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا. تو اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو تسلیم کر لے، جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا سر تسلیم خم ایسے کہ ٹھیک ہے جی سپریم کورٹ ہے اس نے کہہ دیا میں مان لیتا ہوں. دوسرا آپشن وہی ہے جو پاکستان نے کیا کہ وہ سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کر دے، یا اس کے اندر ججز کا اضافہ کر دے، یا پھر اس کے خلاف نیا قانون پاس کر دے. اس میں ایک بڑے مزے کی کیچ ہے کہ جن ججز نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے وہ اس کے پرو تھے، وہ اس سے پہلے اس کے حق میں فیصلے دے چکے ہیں ظاہر ہے. یا پھر وہ اس کے خلاف ایک نیا قانون پاس کروا دے. سپریم کورٹ آف یو ایس اے جو ہے بالکل اسی طرح ہو جائے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ہم نے کیا. پریزیڈنٹ تو ہم نے طے کر دیا نا جی. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھدار ہو تو اسے چاہیے کہ ہم سے مشورہ لے لے، بلکہ اسے چاہیے کہ جو ہمارے وزیر قانون طارق صاحب ہیں ان کو ذرا کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس بلا لیں اور ان سے کہے کہ طارق صاحب ذرا میری مدد کر دیں، اور طارق صاحب جو ہیں پھر ان کی مدد کر دیں، بلکہ دوسرے طارق صاحب کو بھی لے جائیں تاکہ وہ میڈیا مینج بھی کر لیں ان کے لیے. تو بڑا اچھا دو طارق برادر جو ہے نا میرا خیال ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے، اور وہ بڑا زبردست کام ہو جائے گا پھر اس کے لیے. اور اب ظاہر ہے سپریم کورٹ آف یو ایس اے ایک ڈفرینٹ ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ سے مختلف ہے، اور امریکہ کا سسٹم بھی بہت زیادہ مختلف ہے. تو اب ٹرمپ کے پاس ٹرمپ کا کارڈ نہیں بچا کوئی بھی. اب اس نے 2-3 اور کام کرنے ہیں، اور 2-3 جو اور کام ہیں وہ بڑے دلچسپ ہو سکتے ہیں اور دنیا کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اس نے جتنا ٹیرف وہ بڑھا سکتا تھا، وہ جتنی اس کی جو انسٹرکشن تھی اس کے مطابق تو اس نے کیا نا، اس نے 10% لگایا، اور 10% لگنے کے بعد ظاہر ہے اس کا جھٹکا برداشت کر گئے. جب برداشت کر لیا تو اس نے 5% اور بڑھا دیا، یعنی ایک ہی دن کے اندر اس نے کہا 10% سے 15% کر رہا ہوں، کر رہو جو کرنا ہے. اور ساتھ اس نے کہا یہ جو ملک خوشیاں منا رہے ہیں نا جی کہ ہماری سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا، ان قریب اس نے کہا جی یہ روئیں گے، ان کو پیسے دینے پڑیں گے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو آسانی سے برداشت کر دیں. اور ساتھ اس نے کہا جی اس کی اپروول کرواؤں گا میں. اپروول سے مطلب یہ ہے کہ کانگریس میں لے کے جائے گا، وہ لابنگ کر رہا ہے. ساتھ اس نے کہا میری ٹیم لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جو وائٹ ووٹ ہے اس سب کے ساتھ وہ لابنگ کر رہا ہے. لابنگ کر کے، اور دوسری پارٹیز جو اس کے مخالف بھی ہیں یا اس کے مخالفین بھی ہیں یا اس کی اپنی پارٹی کے اندر جو مخالفین ہیں ان سب کو بھی اپنے ساتھ ملائے گا، اپنی سائڈ پہ رکھے گا، اور وہ سب مل ملا کے وہاں پہ ہو سکتا ہے قانون پاس کروا لیں. وہ یہ جو اپروول ہوگا یہ 15% کے علاوہ ہے نا، وہ تو پرانے ٹیرف کی طرف جا رہا ہے. نہیں، وہ بیسیکلی یہ کریں گے یہ کہ جی جو پریزیڈنٹ نے اعلان کر دیا ہے وہ ایز اٹ از چل پڑے. سپریم کورٹ آف یو ایس اے جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے اس کو تسلیم نہ ریجیکٹ ہو جائے، اور یہ کانگریس کر سکتی ہے، دنیا جہان کی پارلیمنٹس کر سکتے ہیں. مطلب ٹرمپ کا فیصلہ اپروو کر دے کانگریس، اپروو کر دے کانگریس، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پھر نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ تو ان کے قانون میں ہے نا، اگر وہ کر دے اپروو کر دے کانگریس تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا، اپروول کروا لے گا، مجھے لگتا ہے اپروول کروا لے گا. اور اس دوران اگر اپروول نہیں ہوتا اور وہاں پہ معاملہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس ایک اور کارڈ ہے کہ وہ اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگائے، پوری دنیا کے اندر دوبارہ خوف پھیلائے، اور وہ خوف جو ہے ایران کے اوپر حملہ ہے، کیونکہ وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے والے ہیں اب امریکہ کے اندر، اور الیکشنز میں یہ ہار جائے گا بری طرح، کیونکہ اس وقت لوگ بہت خوش نہیں ہیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہوگی، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، پھر اس کے جو فیصلے ہیں اس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے اس کی امیج کو خراب کر رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں مار کھا جائے،
वो उसकी पार्टी, और पार्टी ने भी फिर फौरी तौर पे डंडा निकाल लेना। ठीक है। और ये भी हो सकता है। तो अब वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब उसके पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि ईरान के ऊपर फौरी तौर पे हमला करता है। ठीक है। और अगर वो फुल फ्लज हमला नहीं करता तो अभी अमेरिकन मीडिया के अंदर ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि हो सकता है कि वो सिलेक्टिव हमले शुरू कर दे, जो क़यादत है ईरान की उसके ऊपर हमला शुरू करता है। ठीक है। मसलन खामनाई साहब के ऊपर हमला कर देता है, या फिर उनके प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है, या पासदारान की जो लीडरशिप है, पहली सफ़े अव्वल की लीडरशिप है, सबको उड़ा देता है एक ही बार। तो एक तो उसका खौफ बैठ जाएगा पूरी दुनिया में, बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, और फिर मिड टर्म के अंदर उसका इलेक्शन भी उसके हक में फैसला हो जाएगा, विन कर लेगा वो, बिल्कुल सही। कर अपनी दाग दोबारा बिठा सकता अच्छा है। चौधरी साहब, जो लॉन्चर्स तबाह हुए थे ना ईरान के, वो उन्होंने कहा जा रहा है कि तकरीबन रिपेयर कर लिए हैं, ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ईरान को भी तो पता है ना कि टारगेट क्या हो सकता है, तो वो भी तो अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। अमेरिका इस सिचुएशन में पंगा लेगा? लेकिन देखो, ईरान जो है ना, एक ईरान को सिर्फ बचा सकता था उसका न्यूक्लियर प्लांट, और वो उसने ज़ाहिर है उस लेवल पे नहीं जा सका वो। उसके अलावा जो है वो मुल्क ईरान जो है अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। इस रियलिटी को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है। जज्बात अपनी जगह पे और हकीकतें अपनी जगह पे। और फ़र्ज़ कर लो कि अगर ईरानी कौम जो है वो बर्दाश्त कर भी जाती है तो कितनी लाशें उसको उठानी पड़ेंगी, ये भी तो देखें ना जी। अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और वो पिछले 200 साल पीछे चला जाता है ईरान, तो उसके बाद बिजली का सिस्टम उड़ जाता है, कम्युनिकेशन सारी उड़ जाती है वहाँ पे, पुल उनके उड़ा देते हैं, फिर उनकी ट्रेन सिस्टम उड़ा देते हैं, फिर उनका जो हवाई जहाज़ों का सिस्टम है वो सारा उड़ जाता है, सिविल एविएशन उड़ जाती है उनकी, आर्मी के उनके सारे जो सिस्टम है वो उड़ा दिए जाते हैं, तो फिर वो ईरान कहाँ पे स्टैंड तो करेगा? ऐसा वो भी तो आप देखें अमेरिकन ना। मिथ भी तो टूट जाएगी ना, कि अमेरिका का अगर बैरी बेड़ा तबाह हो जाता है तो वो भी तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेज लेकिन होगा। नहीं, ये भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ होगी कि अगर फ़र्ज़ कर लो कि वो अमेरिकन बेड़े के ऊपर हमला कर देते हैं, बैरी बेड़े के ऊपर हमला कर देते हैं, इब्राहिम लिंकन के ऊपर हमला कर देते हैं, या दूसरा जो जेराल्ड फोर्ड आ रहा है उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसको वाकई तबाह कर देते हैं, तो फिर ये अमेरिका के लिए डूब मरने का मुकाम होगा। तो क्या अमेरिका इसको आसानी से बर्दाश्त कर जाएगा? नहीं करेगा, फिर बर्दाश्त नहीं करेगा, चौधरी साहब, फिर वो बिल्कुल तोरा पूरा बना देगा उसको ईरान को। लास्ट टाइम जब इसराइल के साथ जंग हुई थी ईरान की, तो पूरी दुनिया में एक ही मैसेज गया था कि इसराइल की मिथ जो है ना वो टूट गई है, क्योंकि लेकिन उनका आयरन डोम वगैरह फ्लॉप हो देखो, गया। मिथ टूट भी गई, इसराइल तो अपनी जगह पे कायम है ना, या तो मुल्क खत्म हो गया ना। लेकिन उन्हें जंग बंदी करनी पड़ी ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अमेरिका इस तरह नहीं कर सकेगा, ये ध्यान में रखो। मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि पर्ल हार्बर पे जाओ, तो दूसरी जंग अजीम में हुआ था कि जापानीज ने हमला किया पर्ल हार्बर पे, अमेरिका को नुकसान पहुंचा, और उसका ठीक ठाक नुकसान हुआ। जब नुकसान हुआ तो फिर अमेरिका ने क्या किया, उसने न्यूक्लियर बम मार के जापान को तबाह लेकिन कर उसमें उसने कुछ टाइम लिया था, कुछ अरसे दिया। बाद किया था। नहीं, जितना भी है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपने उसको हाथी को दिखा दिया ना रास्ता जी, ठीक है। तो फिर वो आया ना, फिर उसने बदला लिया। तो अमेरिका जो है ना वो हर लिहाज से बड़ा स्ट्रांग मुल्क है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। हम ये है कि उसको जंग लड़ सकता है, ईरान लड़ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन इस जंग के जीतने के चांसेस नहीं है। ठीक है। तो एक जापानीज़ कहावत है, और ये दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने कोइन की है, वो ये कहते हैं कि वो जंग कभी स्टार्ट ना करो जिसमें आपके जीतने के चांसेस ना हो। इसका मतलब है कि ईरान फिर मुआहदा कर ले। ईरान को चाहिए कि मामला सेटल करे, और ये उसने सेटल करना ही करना है, लेकिन नुकसान के बाद करेगा। नुकसान की बात करेगा, नुकसान के बाद करेगा, तो नुकसान ना करे अपना, मेरा पहले ख्याल ही है कर ले। पहले कर ले, क्योंकि वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सके, और अब वो वक्त नहीं है, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा उनको, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। चले अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी पाकिस्तान के कर्ज के हवाले से बात करते हैं। पहले हमने यहीं अपने वीलॉग में बोला था, जहाज़ के हवाले से भी बात की थी, गाड़ियों के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, और उसके बाद ये जब कर्ज की खबर हमारे सामने आई है तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतना कर्ज लेने वाली कौम इतनी अय्याशी कैसे कर सकती। अब देखिए, जो कर्जा है हमारा, उसके जो टोटल वाजबात हैं, सूद और कर्जा दोनों मिला के $138 बिलियन हो चुके हैं, और जो सूद की अदायगी है उसके अंदर $1.67 बिलियन का इजाफा हुआ है। यानी आप समझो कि $2.25 अरब जो है वो उसके अंदर इजाफा हो गया सूद में से। सूद के अंदर, सिर्फ सूद के अंदर, जो 3 सालों के अंदर जो हमने सूद अदा किया है वो अब 3.59 अरब जो है सूद का सूद हमने सिर्फ सूद अदा किए, याद रखो, और उसके अंदर इजाफा हुआ 3 साल के अंदर 1.67, और 1.67 पिछले साल इजाफा हुआ है इसका। हम इसको मजीद सिंपल कर देते हैं, और अब हमने जो कर्ज अदा किया है पिछले एक साल में $13.32 अरब कर्ज और सूद दोनों मिला के हमने अदा किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऊपर कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है और सूद भी बढ़ता चला जा रहा है। सूद के अंदर 84% इजाफा हुआ एक साल के अंदर,
اضافہ ہوا ہے جو ہم نے مزید ہم نے سود ادا کرنا ہے. اور یہ سارے جو فگرز ہیں اکنامک افیئر ڈویژن کے یعنی کہ حکومت پاکستان کے فگرز ہیں, یہ پرائیویٹ فگرز نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے قرضہ دیا جن کو سود دیا ہے اس میں آئی ایم ایف ہے, عالمی بینک ہے, اے ڈی پی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یعنی کہ کمرشل بینکس ہیں, اور اس کے ساتھ سعودی عربیہ اور چائنا جو ہے وہ جو ہمارے قریبی ترین دوست ہیں انہوں نے بھی جو فکس ڈپازٹس کروائے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر, ان کو بھی ہم نے سود میں ادائیگیاں کی ہیں. اچھا صاحب مجھے پھر ایک چیز بتائیں, پھر یہ فکس ڈپازٹ پہ اگر یہ پیسے لے رہے ہیں تو پھر تو یہ قرضہ ہے نا, قرضہ پھر یہ فکس ڈپازٹ نہیں ہے, نہیں فکس ڈپازٹ ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں رکھا ہوتا ہے, اپنے بینکوں میں رکھا ہوتا ہے, وہی وہ دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں اور یہ ملک دیتے رہتے ہیں قرضہ. اچھا چوہے صاحب اس سے بہتر تو پھر آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں ہے کہ وہ قرضہ استعمال تو کر سکتے ہیں, یہ تو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے اور قرض بھی دیں, اس نہیں, پہ سود بھی اگر دیں. یہ فرض کریں ہمیں یہ فکس ڈپازٹ نہ ملتا تو ہمیں آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں ملنا تھا. آئی ایم ایف کا قرضہ اسی لیے ملا کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ اتنا سائزبل تھا کہ آئی ایم ایف قرضہ دے دیتا, اور اسی لیے تو ہمیں یہ قرضہ یہ پیسے لینے پڑ گئے, ملکوں سے اٹھانے پڑ گئے تاکہ اس کا مطلب ہے کہ ڈیفالٹ کر رہا تھا نا پاکستان. جی دوستی ایک سائیڈ پہ, پیسہ ایک سائیڈ پیسہ ریالٹی ہے, پہ, یہ پوری دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. حقیقت یہی. تو ہم جو دوست کہہ کے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے یہ غریب آدمی یہی کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میرا ماما بڑا تگڑا ہے, ماما جی ماما جی ماما جی. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ غریب آدمی ہوتا ہے. تو یہ غریب آدمی دوستی کا نام لیتا ہے. بڑے ملک تو نہیں نا, چائنا پاکستان کو دوست سمجھ رہنا, سعودی عربیہ سمجھ رہنا, امریکہ سمجھ رہا ہے, وہ تو اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں. اور پوری دنیا ایسے ہی کر رہی ہے, پوری دنیا ایسے اور ہمیں بھی اب ایسے ہی کرنا ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. ہمیں کس نے کہا کہ نہ کرو؟ یہ ہم جو خان کی چھوٹ ہے نا اس کو بند کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ بڑا خطرناک ہو گیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا قرض 138 ارب ڈالر تک پہنچ چکا, لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ 10.64 ارب ڈالر کا مزید قرضہ بھی 2025 میں اپروول کر لی ہوئی ہے. تو بس اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قرض کے اوپر قرضہ, بس یہ ہماری زندگی ہے, بس اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں. خدا کرم کرے یار, مہربانی کرو اور یہ قرضے ختم کرو. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. یقین مانیں اگر آپ نے اپنا بلڈ پریشر بڑھانا ہے, ٹھیک ہے, آپ پیور پاکستانی ہیں, تو جا کر سمپل آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ کا دماغ پھٹنا شروع ہو جائے گا. آپ کو لگے گا آپ کا پورا ملک ختم ہے, سب تباہ ہو چکا ہے, کچھ ٹھیک نہیں چل رہا. یہ پی ٹی آئی کا ترہ امتیاز ہے کہ مایوسی پھیلانے میں سب سے آگے. سہیل آفریدی صاحب نے ایک بات کی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے جو بات کی, میں چاہوں گا جاوید چوہدری صاحب تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. 3 باتیں ہیں ان کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں 4 ارب روپے میں نے اپروول کروائی تھی تیرا کے لیے, غریب لوگ تھے, مسکین لوگ تھے, پھنسے ہوئے تھے, وہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا, اور پورا پاکستان میرے پیچھے لگ گیا لٹ لے کے. پورے میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں 4 ارب روپے اس نے دے دیے, اور کس کھاتے میں دیے, کیوں دیے, اور بڑا ظلم میرے ساتھ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز صاحبہ صرف اپنی عیاشی کے لیے, شاپنگ کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خرید رہی ہیں, تو وہ میڈیا کو نظر کیوں نہیں آیا؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا میں کوئی شخص بھی اس کی سپورٹ نہیں کر رہا کہ 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا اس نے. کتنی کلاس ہوئی ہے, ہم نے یہاں بیٹھ کے کوئی ایک بتا دیں, اینکر ہو یا جرنلسٹ ہو, جس نے کہا بہت اچھا کیا مریم نواز صاحبہ, بلکہ 11 ارب کے بجائے 22 ارب روپے کا جہاز خرید لیں آپ. کسی نے نہیں کہا. اور دوسرا یہ خبر بھی میڈیا نے دی ہے, یہ تو گورنمنٹ نے چھپائی ہوئی تھی. تو یہ اگر سہیل آفریدی صاحب اس کا الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ خاموش ہیں, تو بھائی خاموش کہاں ہیں کوئی, وہ دیکھیں, وہ بتائیں. اور یہاں پہ بات اس کی درست ہے سہیل آفریدی کی کہ یہ 11 ارب روپے پنجاب جیسا صوبہ جو غریب لوگوں, جس میں سب سے زیادہ غریب پائے جاتے ہیں پنجاب کے اندر, وہاں سے نکال کے ایک جہاز خریدنا, اور جب کہ آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک جہاز ہے, لیکن آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جہاز کے اندر کیپیسٹی کم ہے تو 19 سیٹیں ہونی چاہیے, تو آپ ایک نیا جہاز خرید رہے ہیں. تو یہاں تک تو سہیل آفریدی صاحب کی بات 100% درست ہے, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, تھوڑی سی اختلاف کے ساتھ کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہی شور کر رہے ہیں, آپ بھی شور کریں, ہم بھی شور کر رہے ہیں. اس میں یہ غلط فہمی ہے آپ کو کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو جہاز خریدا گیا یہ یہودی جہاز ہے, اور اس کا جو مینوفیکچرر ہے وہ جیوش ہے. بھائی سارے جہاز ہی یہودی بناتے ہیں. بوئنگ جو کارپوریشن ہے, جو مسٹر بوئنگ تھا, بندے کے نام پہ ہے نا یہ جہاز, پوری کارپوریشن بندے کے نام پہ, وہ یہودی تھا. اب جیٹ جو ہے, جیٹ بھی بندے کا نام ہے, اور ایئر بس جو ہے وہ بھی یہودی چلا رہے ہیں, ان کے سب سے زیادہ شیئرز جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں, اور بیس بھی کمپنی کی انہوں نے رکھی تھی. تو دنیا جہان میں, بلکہ جو رائٹس برادر تھے وہ بھی یہودی تھے. تو دنیا جہان میں جو بھی جہاز بنتے ہیں وہ بناتے تو یہودی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہودی ہو گیا. اب ساری دوائیاں جو ہیں وہ بھی یہودیوں نے بنائی ہوئی ہیں, تو یہودی دوائی جو ہے نا وہ کھانی بند کر دیں. عجیب و غریب ہے. یہ بجلی جو ہے, بجلی بھی تو یہودیوں کو بنائی ہوئی, تو بند کرتے ہیں. مائکرو فون بھی تو انہوں نے کے پی کے میں سہیل آفریدی صاحب کو جہاز بناتے ہیں.
آپ اپنا بنا لیں وہ بیچ دیں. تو یہ نہیں کسی طرح. یہ جواز بنتا نہیں ہے جی. انہوں نے کہ اسرائیلی طیارہ خرید لیا، بھائی وہ طیارہ خریدا ہے، عالمی مارکیٹ سے خریدا ہے، آپ اس کے اوپر بات کرو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے بڑی بدتمیزی کی کہ بھگوڑا تھا بھاگ گیا، اور عمران خان نے رحم کھایا اس کے اوپر. بار بار بھگوڑا کا نام دے رہے ہیں. میرے خیال زیادتی ہے. میاں نواز شریف صاحب 3 بار پرائم منسٹر ہو چکے ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے وہ رہنما ہیں، لیڈر ہیں، بزرگ آدمی ہیں. تو ایک کل کا بچہ جو اگر ان کے بارے میں اس ٹائپ کی بات کرے گا، اس لہجے میں بات کرے گا، تو زیادتی، یہ زیادتی بالکل زیادتی. ٹھیک. اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کے بارے میں بھی تو لوگ کہہ سکتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں. تو کیا یہ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو جب بھی عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. تو دوسروں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں تو وہ کیوں برداشت کریں گے؟ تو یہ دعوت دے رہے ہیں نا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اسی شعیب قسم کا صاحب سلوک یہ کریں. عمران خان صاحب کی تربیت ہے. عمران خان صاحب نے یہی شعور تو ہے، تربیت کی ہے، یہ یہی شعور تو ہے، شعور دیا شعور کہ ہے. بدتمیزی کرنی ہے بڑوں کے یہ ساتھ. شعور ہے بھائی. میں آپ کے شعور کو سلام پیش کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. اب نیکسٹ سٹوری ہے جی بشرا بی بی کے بہن کے حوالے سے. میں آلریڈی مطلب یہ بات یہ کرتا ہوں کہ یہ سٹوری کہی ہے پی ٹی آئی کے ہی ایک لیڈر نے. یہ ان کی پی سٹوری ٹی ہے، آئی کے یہ نہیں ہے جانیے یار. کیا. شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا، شیر افضل مروت ابھی صاحب جو تک ہوتے ایم ہیں این نا، اے ہیں چوہے صاحب. او بھائی ایم این اے ہیں. ان کو انہوں نے کہا نکالیں ان کو. وہ الیکشن کمیشن ان کو فارغ نہیں کر رہا. اور شیر افضل مروت صاحب کی بات جو ہے نا اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ دکھے ہوئے ہیں، اور دکھا ہوا آدمی جب کو بات کرتا ہے تو اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. چوہے صاحب انسائڈر بھی انہوں نے تو ہے کہہ نا. دیا یہ مریم وٹو صاحبہ جو ہے نا وہ مساج پارلر چلاتی ہیں دبئی میں. ہو سکتا ہے یار مساج پارلر کا بزنس ہو، کوئی اللیگل ہے بزنس. ہاں وہاں انلیگل نہیں ہوگا تو چل رہا ہے. جو پاکستان کے اندر بھی اللیگل نہیں ہے. مساج کہاں پہ اللیگل ہے مجھے بتائیں ذرا. دنیا کو کونا بتائیں کوئی. وہ اصل میں جو مساج سینٹر بڑے غلط سائڈ پہ لیا جاتا اب ماچس بھی غلط چیز کہا جا سکتا ہے، جہاز بھی کسی کو غلط کہا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاز حرام ہو گئے ہیں یا ماچس حرام ہو گیا ہے یا چاقو سے بندے کا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے تو اب چاقو جو ہے اسے غیر قانونی قرار دے دینا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ اب وہ بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں مریم وٹو صاحبہ کی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب بشرا بی بی کے ساتھ یہ ٹھیک تھے سب لوگ اور بشرا بی بی ان کی لیڈر ہوتی تھی، تو اس وقت یہ مریم ریاض وٹو صاحبہ جو ہیں ان کی بڑی یہ لوگ خدمت کیا کرتے تھے، یہ ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. یہ اس وقت مجاہد ہوتی تھی، مجاہدہ ہوتی تھی. 28 لاکھ تنخواہ بھی لیتی تھی. پتہ نہیں، یہ اس کا مجھے نہیں پتا. ویسے اس کا نہیں مجھے پتا. میرا خیال ہے کچھ عرصہ رہی ہیں وہ، کسی ایک جگہ پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کو، پھر شور ہو گیا تھا، پھر ان کو میرا خیال ہے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے. اگر وہ ان کو پتہ ہے شیر افضل مروت صاحب کو تو انہیں اناؤنس کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ جو علیمہ خان صاحب ہے انہوں نے چیئرمین بننے کا فیصلہ کر لیا تھا. اپریل 2024 میں سرینا ہوٹل میں انہوں نے وکیل کو بلایا اور اسے کہا کہ گوہر خان سے جاؤ اور گوہر خان سے لیٹر لو اور اس کے اوپر دستخط کرواؤ ان سے اور الیکشن کمیشن میں جمع کروا دو کہ میں چیئرمین ہوں پارٹی کی. تو یہ انہوں نے کہا ہے جی. لیکن یہ صرف کہنے سے چیئرمین کیسے ہو سکتا ہے؟ چیئرمین تو الیکشن سے ہوتا ہے. شیر افضل مروت صاحب تو پارٹی کے اندر ہے، ان کو پتہ ہے کہ صرف لکھ کے دینے سے تو کوئی شخص چیئرمین نہیں بنتا. وہ کہتے بیرسٹر گوہر کو بلاؤ اور بیرسٹر بلا کے گوہر کہو. صاحب جو ہیں وہ خود بھی الیکٹڈ ہیں. الیکشن ہوا تھا ان کا. اس الیکشن کو الیکشن کمیشن نے قبول نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں کروایا آپ نے، اپنے منشور کے مطابق نہیں کروایا. چیئرمین شپ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. نہیں ٹرانسفر ہو سکتے، الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے الیکشن مطلب تو اس بات میں پھر دم نہیں ہے. دب نہیں ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کیسے کر سکتی ہیں جی آپ لکھ کے لے آؤ تو ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتا بھائی. مروت صاحب پہ زیادہ غصہ نکال. الیکشن ہوتا، الیکشن ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب آپ کو شعور کی دیں گے بہترین مثال. جو عمران خان نے شعور دیا، یقین مانے پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یار. ہر بندہ دوسرے بندے سے لڑنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. ڈفرنس آف اوپینین کا مطلب اب دنگا فساد ہے. اب ایک دوسرے کی بات بیٹھ کے سننے کو کوئی تیار نہیں، اور کوئی سے زیادہ سب سے زیادہ جو سننے کو تیار نہیں وہ یوتھیاز ہیں، وہ پی ٹی آئی والی سائڈ کے لوگ ہیں. بڑے غلط ورڈز ان کے آپ کے متعلق اندر یوز کیے تکلیف جاتے ہے ہیں. یار. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میرے متعلق تکلیف ہے. اب یہاں پہ میں ایک مثال دوں گا جس کی ویڈیو بھی ہم ساتھ چلائیں گے. چوہے صاحب خود بتائیں گے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا نہیں. اچھا یہ خاتون ہے علیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، وہاں پہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے. ساتھ وہ روئی بھی جا رہی ہیں عمران خان کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے. ساتھ وہ کہتی ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا. دیکھیں آج تک اس کا نام ہے اور لوگ غازی بھی ہوتے ہیں، لوگ شہید بھی ہوتے ہیں. تو عمران خان کو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے پھانسی لگا دیں لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. وہ علیمہ خان صاحبہ روک رہی ہیں بار بار کہ پھانسی کا ذکر نہ کرو اور ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ڈیل نہیں کر رہے. تو وہ جو ہے نا میرا خیال ہے ان کی زندگی کی خواہش یہی ہے، خدا خوفی کرو یار. صاحب شعور ہے، شعور ہے. شعور ہے. یہ میرا خیال یہ میڈنس ہے، یہ پاگل پن ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب لاشیں مانگ رہے تھے، اب پوری قوم جو ہے عمران خان کی لاش مانگ رہی ہے. یار خدا خوفی ہونی چاہیے. ویسے پارٹی کو سنبھالو یار. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس
یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ تھا ناظرین آج کا خاص ولاگ. یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.